اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو پوائنٹرز بتاؤں گا کہ سوالن جواباً گفتگو کیا ہوئی. بہت سارے ہمارے جو صحافی دوست ہیں انہوں نے کامنٹ کر چھوڑا ہے، لیکن جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا. یو ول انجوائے دس ڈسکورس. اچھا، وہ کرنے سے پہلے ذرا سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کیا بولا ہے سنیے گا. سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اپنے سیاسی لیڈران کے اوپر، مرکزی قائدین کے اوپر برس پڑے ہیں. شروع میں آپ نے ویڈیو گلمپس ملاحظہ کر لیا. کہتے کیا ہیں وہ؟ کہتے ہیں آج عمران خان کی صحت کو لے کر. کون؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں آج عمران خان کی صحت کے لے کر اہم دن ہے. ہم نے ہائی کورٹ میں تحریری نکات جمع کروانے ہیں. میں نے گڑ گڑا کر پارلیمنٹیرینز یعنی ایم این اے سے التجا کی تھی کہ آپ نے ہائی کورٹ کے باہر پہنچنا ہے. کس سے؟ تمام پارلیمنٹری، چاہے وہ سینیٹرز تھے یا ایم این اے تھے، ان سب سے التجا کی تھی کہ آپ سب نے ہائی کورٹ پہنچنا ہے. کسی نے ہائی کورٹ پہنچنے کی جسارت نہیں کی. کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیا کہتے ہیں؟ کہاں ہیں یہ لوگ؟ کیوں نہیں آئے؟ میں ایک ایک کے نام لے کر سامنے آؤں گا. 5 اگست کو کون کون آیا اور کون گھروں میں بیٹھ کر بولتا رہا وہ بتاؤں گا. 27 ستمبر کو کس نے آنا، کس نے نہیں آنا، کس نے ڈرامے بازی کرنی ہے یہ بھی بتاؤں گا. سلمان اکرم راجہ، علی محمد خان، احسن جمال خان، علیم عادل شیخ، خالد یوسف چودھری، شفقت امان، نیاز اللہ نیازی، یہ چند ایک لوگ موجود تھے. کوئی باہر نہیں آیا پارلیمنٹیرینز میں سے. اچھا، سونے پہ سہاگا جب یہ بول رہے تھے، سلمان اکرم یہ بول رہے تھے یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات 12 بجے جنید اکبر نے ان کا جواب دیا. جنید اکبر صاحب بھی آ گئے پارلیمنٹ کے باہر، انہوں نے جواب دیا. وہ کہتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ رات 12 بجے جب پارلیمنٹیرین سو چکے ہوں حکم جاری کر دیا جائے کہ صبح سب ہائی کورٹ پہنچے. تو تسانے سی آپ کو نہیں پتا تھا کہ اتنا اہم کیس لگا ہوا ہے؟ آپ سوتے بھی ہیں؟ آپ شرم سے ڈوب نہیں مرتے؟ آپ کا پارٹی قائد جیل میں ہے. میں بالکل ٹھیک ہے لگی لپٹی کے بغیر آپ سے بات کر رہا ہوں، آگے بتانے لگا ہوں آگے کیا ہوا. سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ گفتگو میں کیا ہوا، بغیر لگی لپٹی کے اپنا کنکلوژن بھی دوں گا، ورڈکٹ بھی دوں گا کہ میں نے کیا گیج کیا کہ کتنی تیاری ہے ان کی. بھائی جنید اکبر صاحب، آپ کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیسے نیند آ جاتی ہے آپ کو؟ آپ کی عوام آپ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمیں نیند آ جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ 27 کو جو نہ آیا ہم اس سے سوال کریں گے، اس کا گریبان پکڑیں گے. اگر آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ کو پتا نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو پارٹی عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے کہ آپ اتنے نااہل ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے. اور اگر سلمان اکرم راجہ صاحب اتنے غصے ہو رہے ہیں تو ان کے غصے ہونے کا جو معاملہ ہے وہ بجا ہے، اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آپ کو تھوڑا سا عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہی پارٹی قیادت کا باقی کا معاملہ ہے. عوام بھی اسی طرح سے، بالکل اسی طرح سے نالا ہے. میں آپ سب سے سوال کرنا چاہوں گا، کیا جو سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا جنید اکبر صاحب نے جس طرح جواب دیا ہے کہ ہم سو رہے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا جنید اکبر صاحب جو ہے وہ لوئل نہیں ہے خان صاحب کے ساتھ؟ اس کے اوپر آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں. آ جاتے ہیں جی ٹاپ سٹوری آف دا ڈے. سہیل آفریدی صاحب سے 1-on-1 ملاقات. بہت سارے صحافیوں نے ملاقات کی ہے. بڑا اوور ویلمنگ ایک اینکرز گروپ 3-4 گروپس ان سے ملے ہیں. ایک میں بھی شامل تھا، میرے ساتھ جو ہے فریہ ادریس تھیں، وسیم بادامی تھے اور کچھ دوست احباب ہمارے موجود تھے. تو سوال جواب ان سے بڑے زبردست ہوئے. ایک سوال ان سے میں نے یہ کیا کہ کیا آپ کے لانگ مارچ کی جو آخری منزل ہوگی یعنی فائنل ڈیسٹینیشن ہوگی وہ ڈی چوک اسلام آباد ہوگا؟ تو انہوں نے کہا شاید. شاید کے ساتھ ایک بڑا کہکا لگا. میں نے کہا شاید کے اوپر بہت بڑا زور ہے، اس کو کلیریفائی کر دے. تو کہتے میں تو شاید خٹک کی بات کر رہا تھا. پھر ہم نے کہا شاید کا مطلب یہ ہے کہ پنڈی بھی جا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں شاید. پھر میں نے کہا کہ موٹر وے پہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں شاید. تو ہم نے سوال کیا کہ پھر چلے کے پی کے تو نکلے گا، پنجاب سے کون نکالے گا؟ آلریڈی میاں والی میں شدید ریٹیلیشن علیمہ بیوی کو سامنا کرنا پڑا ہے پولیس کی جانب سے. تو کہتے ہیں پنجاب سے خود لوگ نکلیں گے اور 20 لاکھ کے قریب لوگ نکلیں گے. یہ بہت بڑا ان کا کلیم تھا، بہت بڑا دعویٰ تھا. بار بار کہتے رہے کہ پنجاب سے لیڈر لیس لوگ نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ آج تک اسٹریٹجی سمجھ نہیں آئی. اچھا، سوال یہ بھی ان سے ہوا کہ کیا آپ کے لانگ مارچ کی آخری منزل جو ہوگی سوابی ہوگی؟ پھر بھی انہوں نے کہا شاید. میں نے سوال کیا کہ آپ رسائی کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں تو رہائی کے لیے کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں رہائی کے لیے ہم ٹینک لائیں گے. تو پھر ہنس پڑے. پھر بولے یہ رسائی والی بات غلط کی گئی ہے، میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. میں نے کہا آپ کی جو آخری منزل ہونی چاہیے وہ ڈی چوک، آپ خود جلسے میں کہتے رہے، اور پھر آپ کا جو آخری موٹو ہونا چاہیے وہ خان صاحب کی رہائی ہونا چاہیے. تو رسائی کے لیے آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑ رہا ہے 1.5 مہینے کی ڈیٹ کے ساتھ، 3-3.5 سال بعد. تو رہائی کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا. میں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا. سہیل آفریدی صاحب کہتے میرے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. انہوں نے حوالہ بھی دیا شہزاد کا کہ جیو کے اینکر ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا شاید سمجھا نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہماری جو فائنل جو موٹیو ہے خان صاحب کے لانگ مارچ کے لیے, اس کا جو نتیجہ نکلنا چاہیے وہ خان صاحب کی رہائی ہونا چاہیے, اور ہر تحریک کا آخری جو موٹیو ہے خان صاحب کی رہائی ہے. پھر کہتے ہیں کہ علیمہ خان سے احترام کا تعلق ہے, پشاور جلسے کی کامیابی کے پیچھے علیمہ خان کی اسٹریٹ موومنٹ کا کردار ہے. اچھا میں یہاں پر یہ ایڈیشن کر دوں کہ ڈاکٹر شفقت ایاز یہ گنڈا پور صاحب کی کیبنٹ کے اندر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے منسٹر تھے. ابھی بھی قلمدان ان کے پاس بالا ہے لیکن ان کو کیبنٹ میں شامل نہیں کیا گیا. ان کی ساری کاوش تھی علیمہ خان صاحبہ کی پوری موومنٹ کو لیڈ کرنے کی. تو ایک کریڈٹ ڈاکٹر شفقت ایاز کو ملنا چاہیے. ماشاءاللہ بڑا ینگ نوجوان آئی ایس ایف کا چہرہ ہے, اور یہ سہیل آفریدی کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر شفقت ایاز نے بڑا اس میں کام کیا. انہوں نے کہا علیمہ خان لانگ مارچ کی تاریخ سے بالکل ناراض نہیں ہے, ان سے جوڑ کر فیک نیوز چلائی گئی ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. تو علیمہ خان صاحبہ سے متعلق جو جملے انہوں نے دیے بڑے احتراماً, اور وہ ان کے ساتھ بڑا زبردست طریقے سے بات کرتے. پھر کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی سمیت دیگر کوٹ لکھپت کے اسیران سے ان کا کمیونیکیشن چینل آن ہے, یعنی رابطہ ہے. کس ذریعے سے ہے پتہ نہیں, لیکن رابطہ ہے, اور آن اینڈ آف بیسس پہ ہوتا ہے. اتنی آف دا ریکارڈ بات ہوئی, زیادہ بات نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں 27 ستمبر کو 20 لاکھ لوگ لانگ مارچ کا حصہ ہوں گے. بہت بڑا کلیم ہے, بہت بڑا کلیم ہے جی. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ باہر بیٹھے یوٹیوبرز جو ہے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اور تجویز یہ بھی تھی کہ جو باہر بیٹھے یوٹیوبرز ہیں تحریک کو اگر جوائن نہیں کر سکتے تو جتنا وہ کماتے ہیں اس کا کچھ حصہ تحریک کے فنڈ میں دے دیں, شاید خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ آسانی ہو سکے. تو یہ کچھ دوست احباب وہاں بیٹھ کر کہہ رہے تھے. ڈرون اٹیکس پر پارٹی کا موقف انہوں نے کہا بالکل واضح اور صاف ہے, ہمارے بیک ڈور کوئی رابطے نہیں ہے. صوبے کے معاملے پر محسن نقوی سے اکثر بات چیت ہوتی رہتی ہے. خان صاحب نے صرف یہ کہا تھا کہ محسن نقوی سے ملاقات کی تصویر باہر نہیں آنے دیں, یعنی مل سکتے ہیں باہر نہیں آنے دیں. اب اس میں کتنا درست بات ہے کتنی نہیں ہے میری سمجھ سے باہر ہے. پھر صحت کے متعلق خان صاحب کی صحت سے متعلق بلڈ پریشر سے متعلق جو ہے وہ صرف افواہیں ہیں. اس جو اینکرز میٹ تھا اس میں کچھ لوگ شامل تھے. عمران خان کی صحت سے متعلق انہوں نے کہا کہ وفاق کی عام شخصیت سے دریافت کیا ہے, مجھے بتایا گیا کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہے اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے. اختلافات کا 27 ستمبر کو علی مین گنڈا پور ان کے درمیان ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا علی مین اور میں ایک ہی کنٹینر پر ہوں گے. اب یہ کنٹینر پر ہونا یا ایک ہی کنٹینر پر ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا ایک پیج پر ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہ بہت عام ہے. اب میرا کنکلوژن کیا ہے پورے اوور آل باڈی لینگویج کو لے کر اور گفتگو کو لے کر, دیکھیں میں میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں سہیل آفریدی سے, میرے باقی دوستوں سے, ایون علی امین سے بڑے اچھے روابط ہیں. ظاہر ہے میں ایک ٹی وی اینکر ہوں, سب سے پہلے مجھے آفر کیا گیا, اس کے ساتھ باقی لوگ آفر ہوئے ہیں. ایک تو ہمارا جانا بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح کے ایونٹس کے اندر, چلے جاتے ہیں کبھی کبھار. تو مجھے جو باڈی لینگویج سے گفتگو سے امپریشن ملا ہے, کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی بات ہوگی, اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. اگر کوئی ٹاپیکل قسم کا لانگ مارچ لے بھی آیا تو بہت زیادہ نہیں تو کے پی کے اندر تک رہے گا یا پھر اٹک کے پل کو کراس کر جائے گا. اس سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کی بہت بڑی اچیومنٹ قرار دے دی جائے سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے, سہیل آفریدی کی یا پھر ان کی فیملی ممبر میں سے کسی ایک کی ملاقات. بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا, اتنا ہو سکے گا. اگر ہوا تو اول تو مجھے یہ لگتا ہے اس سے پہلے ہی شاید یہ ڈیفیوز ہو جائے. جو باڈی لینگویج میں نے اسیس کی ہے, جو گفتگو میں نے اسیس کی ہے, جو ڈسکلیرٹی ڈسکمفرٹ میں نے فیل کیا ہے, اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بندے تو شاید اکٹھے ہو جائیں, امپیکٹ اتنا ہی ہوگا کہ کوئی ملاقات ایک آدھ ہو جائے یا پھر کوئی اندر سے پیغام آ جائے. باقی رہائی وہائی اس میں اتنا لمبا نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو بھی گورنمنٹ بنے, جو بھی سیٹ اپ بنے, اس میں پی ٹی آئی کا ایک خاص رول ہو. یہ میں نے امپریشن کنکلوڈ کیا ہے, کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے, میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں, یہ کسی نے کوئی بات نہیں کی, میں نے امپریشن کنکلوڈ کیا اوور آل ڈسکورس کے اندر سے کہ اس میں سے کچھ زیادہ نہیں نکلے گا. اچھا اب 2 عدد صاحبان سے متعلق جو ہے وہ بڑی ڈسکورس ہو رہی ہے کہ وہ کوئی خاص ایجنڈے کے اوپر ہیں اور وہ ٹاؤٹ ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک تو سمینہ پاشا کی بات آ رہی ہے. سب سے پہلے میں بات کر دوں کہ انتہائی کوئی سطحی قسم کی ان کی جرنلسٹک اپروچ ہے, کیونکہ میرے پرسنل میٹر کے اوپر, میں پہلے ڈسکلیمر دیتا ہوں, پرسنل میٹر کے اوپر انہوں نے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر مجھ سے رابطہ کیے, بغیر میرا پوائنٹ آف ویو لیے
जो बेहुदा व्लॉग्स किए हैं, जो बेहुदा कैंपेन की है, इनको शर्म से डूब मरना चाहिए था, क्योंकि इनसे मेरा बड़ा अच्छा जाती ताल्लुक भी था। पूछ लेना चाहिए था मुझसे, ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेते ना, इनको पता चल जाता। शाकिर महमूद अमान से ही पूछ लेते ना, आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में पता चल जानी थी। इसके बावजूद मैं एथिक्स को मद्देनजर रखते हुए ये कहता हूं कि इस खातून के खिलाफ कैंपेन गलत है, नहीं करनी चाहिए। अगर चंद एक हमारी बहनें जो है वो काम कर रही हैं तो उनको करने देना चाहिए, लेकिन आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आप किसी की पर्सनल लाइफ से मुतालिक बगैर किसी वेरिफिकेशन के बात को आगे बढ़ा रही हैं, किसी के कहने के ऊपर। वो खुद बंदा अक्यूज्ड है सारी सिचुएशन के अंदर, आप उससे पूछ लेती हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत डिटेल्स मिल जाती हैं और बहुत अंदर की, और बाद में अल्लाह ताला ने इज्जत दे भी दी मुझे। अगर आप तक पहुंची नहीं है खबर तो उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। जब आप कीचड़ उछालने में फ्रंट पे होते हैं, तो जब एक बंदा क्लीन चिट ले लेता है किसी मामले से, तो उस वक्त भी फ्रंट पर आया करें, थोड़ा शर्म कर लिया करें। खैर, दूसरा जो है वो सिद्दीक जान साहब से मुतालिक, इसका जवाब बहरहाल वो खुद देंगे, हमारा भाई है, अच्छा बंदा है। अच्छा, अब जी मरीम नवाज साहिबा की जाती तशहीर के लिए तो करोड़ों रुपए है। अभी एक वो मैस ट्रांजिट प्रोग्राम है इनका, वो फंड्स की एकदम दस्तियाबी की वजह से वो बंद हो रहा है जी, बल्कि बंद कर दिया गया। तो ये अरबों रुपए के जहाज तो ले लिए जाते हैं, लेकिन ये क्या है कि आपसे ये छोटे मोटे काम नहीं होते। मैं तो हैरान हूँ। शहबाज गिल साहब कहते हैं हमारी अदलिया के मुसर्रत हिलाली जैसे मकरूह किरदार हैं जिन्होंने सिविलियंस के ट्रायल करके बहुत 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 गलत किया। ये सुहेल वड़ाइच साहब जो है, ये मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में बैठे हैं, वो कहते हैं इमरान खान से डील सिर्फ इतनी है कि आप सियासत नहीं कर सकते, चुप करके कहीं शिफ्ट हो जाएं। ये वो बातें हैं जो मैं अब डिटेल में आपके साथ करना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि वक्त की किल्लत है, कुछ वायरल बयान है डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, जब लगती है इंतहाई माजत, और जब लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये रईसुल टाउटीन कहते हैं मैं हैरान हूं कि आपने इतना अच्छा लॉन्ग मार्च सिर्फ इमरान खान से मुलाकात के लिए करना है। बात बिल्कुल सही है, इस जगह पे मैं इनको सेकंड करूंगा। शहजाद अकबर साहब भी कमेंट कर रहे हैं जी, नजम सेठी साहब कमेंट कर रहे हैं, मैनी अदर्स। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं, दुआ में याद रखना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि